سینئر قانون دان. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے جوائن کیا. حافظ صاحب پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل کیسے کر رہے ہیں آپ، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل غیر قانونی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے جب دور تھا اس وقت بھی تقریباً 25 لوگ ایسے تھے کہ جن کے آرمی کورٹ کے اندر جو تھے وہ ٹرائل کے، چونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. 1967 سے لے کے جب یہ امینڈمنٹ آئی تھی کہ جس کے اندر آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں، 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59 فور. اب کون سے سویلینز ہیں؟ سویلین اس کے اندر وہ ہے کہ جو آپ کا ایلین اینیمی ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر آ کے لڑتا ہے، انڈینز ہیں یا اور بھی کسی ملک ہے، ٹیررسٹ ہے. دوسرا وہ لوگ ہیں کہ جو آرمی کے اندر سول لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر سویلینز ہیں. اس کے بعد پاکستان کا عام آدمی جو ہے یا شہری جو ہے وہ ریاست کے خلاف جب لڑتا ہے یا ملٹری لاز کی وائلیشنز کرتا ہے، یا آرمی کے ریٹائرڈ آفیشلز جو ہیں وہ آتے ہیں. اب دیکھیں جو پولیٹیکل ورکرز کا آیا ہے وہ ایک ڈائکاٹمی آئی ہے، اور وہ ڈائکاٹمی یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا جس کو پورے پاکستان نے دیکھا، اور پاکستان کی 62 سے زیادہ جو آپ کی ملٹری یا آپ کی گورنمنٹ یا پبلک پلیسز تھیں وہاں پہ آؤٹ بریکس ہوئے. اور وہاں کے اوپر یہ ہے آپ کے ملک کے اندر 2 لاز ہیں. ایک لا وہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ ایک ایسا ایونٹ کیا ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر یا اس علاقے کے اندر ایک سینسیشنل آئی ہے تو آپ کا اینٹی ٹیررزم لا ہے. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کو یا آپ نے نوٹیفائڈ ایریاز کے اندر کیا ہے یا وہ آپ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو ایک پیرامیٹرز ہے اس کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے تو آپ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جائیں گے اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کے اندر جائیں گے. اب یہ معاملہ یعنی کہ 1967 سے لے کے 2023 تک چلتا رہا ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ 1975 کے اندر ان سویلینز کے ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ فرسٹ ٹائم انہوں نے کیا کہ نہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ یہ اس کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشل انوائرمنٹ کے لیے اسپیشل لاز بن سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اسپیشل پروسیجر یا اسپیشل کورٹ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اور دنیا کے 35 ممالک کے اندر آپ کے ملٹری کورٹس ہیں، اور ہر ملک کا جو ملٹری لا ہے اس کے اندر کسی جگہ کورٹس ہیں، کسی جگہ ٹریبیونلز ہیں. سپریم کورٹ نے روک دیا تھا نا ابھی 2-2.5 مہینے نہیں، اب وہ ہوا یہ نہیں، اس کے بعد سسپینڈ آپ یہ دیکھیں کہ 75 سے سپریم کورٹ کنسسٹنٹلی پاکستان کے اندر جتنی بھی ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ان سارے دوروں کے اندر جو ہیں کبھی ان کنوکشنز کو اپ ہولڈ کرتے رہے ہیں، کبھی سسپینڈ کرتے رہے ہیں، اور کبھی اس کے بعد ان کو کنفرم کرتے رہے ہیں. لیکن کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کی سپریم کورٹ نے جو ہے پچھلے 62-63 سال کے اندر جا کے اس لا کو الٹرا وائریز کیا اس اکتوبر کے اندر کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ انٹرا وائریز اس لا کو کہہ چکی ہے، اور اس کے بعد کئی ججمنٹس جو ہیں وہ چیزیں آئی ہیں اور اس پہ چلتی رہی ہے. اب یہ جو ساری سچویشن جب 9 مئی کے اندر آئی، اور ایک اور انیکا بڑا لا کا پرنسپل یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آپ کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اگر کسی چیز کو انٹرا وائریز کر دیتی ہے کہ یعنی کہ اگینسٹ دا لا یا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو اگر اس کے بعد سپریم کورٹ کا کوئی بینچ جو ہے اسے اس سے ریوزٹ کرنا چاہے تو ایکول بینچ نہیں کر سکتا، ایکول کو فالو کرنا پڑے گا اور لارجر بینچ کی طرف چیف جسٹس کو بھجوانا پڑے گا. اور یہی موجودہ چیف جسٹس جو اس بینچ کا حصہ تھے جو 4-1 سے ججمنٹ آئی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ 5 ممبرز بینچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، اگر ہم نے ریوزٹ کرنا ہے تو ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھنا چاہیے جو بات نہیں مانی گئی تھی. دوسرا یہ تھا کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کو 2023 کے اندر خیال آیا کہ جی 1967 کا لا جو ہے وہ الٹرا وائریز ہے، یا وہ یہ ہے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے، جبکہ آپ کے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 میں بھی اسے پروٹیکشن ہے اور شیڈول 1 کے اندر بھی یہ تینوں لاز آپ کا آرمی کا، ایئر فورس کا، نیوی کا آپ نے ڈالا ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ کا 5 ممبرز بینچ، 7 ممبر بینچ، پھر 21 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو آئی اس کے اندر بھی جو ملٹری کورٹس کو ٹرائی کیا جانا تھا، جو آرمی پبلک کورٹ ہے، ان کو بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو 14 ممبرز بینچ تھا اس نے اس کو میجورٹی کے ساتھ ویلیڈیٹ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعترافی بیان آیا ہے، تھوڑی دیر پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر سرٹن قانونی پیرائے مکمل ہونے چاہیے، اس طرح تو زد و کوب کر کے کوئی بھی بیان لے لیا جائے. اب ان بیانات کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کوئکلی 30 سیکنڈ. ایک یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ آئے ہیں، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو آلریڈی کروبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا کہ جن لڑکوں کو یا جو لوگ ایکیوز سے جن کو آج سپریم کورٹ کے کہنے کے سینٹینس اناؤنس کی گئی ہے
ان کے خلاف فورینزک ایویڈنس بھی ہے, جیو فینسنگ بھی ہے, ان کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر جو انہوں نے ان کو پلے اپ بھی کیا ہوا ہے, ان کے جو دوست تھے یا اس موقع پہ موجود انہوں نے کیا تھا. تو وہ جو چیزیں آئی ہیں وہ ان کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس کچھ آج آپ کو نظر آئی ہیں وہ ساری کی ساری اس ایکچوئل ڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر ہے کہ جس کے اندر جو تھا وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے وہاں کے اندر جا کے جو ہے لا لیسنس کی یا لا کی وائلیشنز کی. تو ایک وہ صورت ہوتی ہے کہ جب آپ کا ٹرائل ہوا نہیں ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ پولیس کسٹڈی کے اندر آئے تو اور بات ہے. یہ